عبادت، جس کا سننا عبادت اور جس کو قبول کرنا ایمان اور کلمے کی قبولیت کا سب سے پہلی دلیل ہے، انشاءاللہ وہ ذکر کی جائے گی۔ آج کے جمعے میں صرف ایک بنیادی حدیث پاک جو بڑی طویل حدیث ہے، جو عموماً بیان کرنے سے رہ جاتی ہے، لیکن اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرامت و عزت کا ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب بخاری شریف کا سب سے پہلا عنوان کتاب الوحی، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کا جو پہلا عنوان بنایا وہ کتاب الوحی بنائی، اور اس میں آپ نے امام بخاری علیہ رحمت نے 6 حدیثوں کو اس چیپٹر کتاب الوحی کے ضمن میں جمع کیا، جس میں پہلی حدیث جو آپ نے لی تھی وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، جو بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے۔ تو یہ پہلا چیپٹر جو بخاری شریف کے اندر ہے کتاب الوحی کا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دین کی ابتدا وحی باری تعالیٰ سے ہوئی ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث کی کتاب کو شروع کر رہے ہیں تو حدیث بھی اللہ کی طرف سے یقیناً ملنے والا وہ دین ہے، اور دین کا ایک بنیادی حصہ ہے قرآن و سنت جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کی سورس وہی ہے۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی عظمت و شان اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی دلیل کے لیے آپ نے عنوان باندھا تھا کتاب الوحی، کہ ایک وہ وحی ہے جو قرآن میں موجود ہے، اور ایک وہ وحی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جبریل کے واسطے کے بغیر صرف مضامین اور سبجیکٹ آپ کے دل پر اتارا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف سے ملنے والے کلمات کے ذریعے اس کی تشریح کی ہے۔ قرآن وہ وحی ہے جس میں 3 شرطیں ہیں، الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، معنی بھی اللہ کی طرف سے، اور اس میں جبریل کا واسطہ ہوگا۔ جس وحی میں یہ 3 شرطیں ایک جگہ جمع ہوگی اسے وحی مطلوب کہیں گے، ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وہ ایک ہی ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ ایسی وحی اللہ کی طرف سے ایسا اشارہ، ایسا پیغام، وحی کا یہی معنی ہوتا ہے۔ وحی کا معنی ہوتا ہے جلدی سے اشارہ کر دینا۔ وحی کا معنی اصطلاحی ہے کہ اللہ کی طرف سے نبی پاک اور انبیاء کو ہدایات ملنا۔ تو اگر یہ 3 واسطوں سے ہوں گی جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا تو اسے وحی مطلوب کہتے ہیں، تلاوت کی جانے والی وحی، اور وہ قرآن ہے۔ اور ایسی وحی اور اللہ کی طرف سے براہ راست ملنے والا نبی پاک کو یہ پیغام کہ جس میں جبریل امین کا واسطہ نہیں ہے اور جس میں الفاظ نہیں ہے، صرف مضمون حضور کے سینے پر اتار دیے جاتے ہیں، اور اس بات کی اجازت دے دی جاتی ہے کہ اس مضمون کو آپ اپنے انداز میں اپنے الفاظ سے تعبیر کر کے امت تک پہنچا دیں۔ تو جس میں الفاظ بھی خدا کے ہوں، معنی بھی خدا کا ہو، اور جبریل کا واسطہ ہو، تو یہ وہی قرآن کی ہے کہ جس میں الفاظ حضور کے ہوں، بیان حضور کریں، اور مطلب اور مقصد اللہ بیان کرے، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے ایک لفظ ہے وحی غیر مطلوب، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور وحی مطلوب۔ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے تینوں وحی کا۔ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوبوں سے بات کرتا ہے وحی کے ذریعے، او من وراء الحجاب، کبھی وحی کے ذریعے بات کرتا ہے کہ کبھی پردے کی اوڑ سے، اور من وراء الحجاب، پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور تیسرا بیان کیا فرمایا وَيُرْسِلُ عَلَيْهِ رسول، اور یا پھر اللہ رب العالمین ان پر رسول کو بھیجتا ہے۔ تو یہ 3 وحیوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر خود واضح طور پر موجود ہے، اور کئی قرآن کی آیات ہے جس میں وحی کی مختلف قسمیں موجود ہے۔ وحی کا تو لٹرلی معنی اشارہ دینا، یوں تو یہ بھی موجود ہے کہ اللہ نے شہد کی مکھی پر وحی کی، اس وحی سے وہ وحی مراد نہیں ہے جو انبیاء پر کی جاتی ہے، اس سے مراد یہ کہ جو اس کا کام ہے اس کا القاء کر دیا گیا۔ لیکن جب ہم شریعت کے جامع میں جسے وحی کہتے ہیں اور اس وحی کی نسبت انبیاء کی کرتے ہیں تو اس سے مراد شریعت ہے۔ تو شریعت کی وحی اللہ رب العالمین حضرات انبیاء پر کرتا ہے، اور اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک الفاظ، معنی اور واسطہ جبریل۔ یہ تینوں چیزیں جس میں جمع ہو جائیں گی وہ قرآن کی وحی ہے، اور جس میں الفاظ بھی حضور کے ہوں
اور بیان بھی حضور کریں, معنی و مقصد مفہوم و سبجیکٹ اور موضوع اللہ دے دے اور حضور اس کو اپنے الفاظ میں ایکسپلین کریں, تو یہ وحی کی دوسری قسم ہے جس کو ہم سنت کہتے ہیں, جس کو ہم حدیث کہتے ہیں. امام بخاری علیہ رحمت نے اسی ترتیب میں بخاری شریف کی پہلا جو چیپٹر آپ نے باندھا اس کا نام رکھا ہے کتاب الوحی, اور اس کے ضمن میں آپ نے 6 حدیثیں جمع کی ہیں. اب جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ اس 6 حدیثوں میں سب سے آخری حدیث ہے, اور بڑا طویل مکالمہ ہے ہرقل کے ساتھ جناب ابو سفیان کا, جب وہ اسلام نہیں لائے تھے. بعد میں وہ اسلام لائے اور اسلام کی خدمت کی, اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک بالاتفاق وہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آگے ذکر ہوگا, وقت مختصر ہے اس لیے میں صرف بات کو شروع کر دینا چاہتا ہوں. بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہیں کہ پہلے یہ سن لیجئے کہ مختلف بادشاہ مختلف علاقے کے حکمرانوں کو مختلف کلمات سے یاد کیا گیا ہے. روم پر جنہوں نے حکومت کی تھی ان کو قیصر کہتے ہیں, فارس پر جنہوں نے حکومت کی تھی ان کو کسرا کہتے ہیں, حبش پر جس نے حکومت کی تھی ان کو نجاشی کہتے ہیں, قبط کے جو بادشاہ تھے ان کو فرعون کہتے ہیں, اور مصر کے جو بادشاہ تھے ان کو عزیز کہتے ہیں. تو گویا کہ مختلف خطوں میں اس زمانے میں مختلف رئیس اور حکمران ہوتے تھے تو ان کا نام الگ الگ ہوتا. ہم پڑھتے ہیں فرعون, فرعون قبطی قبیلے کے حکمران کو کہتے ہیں. عزیز, قرآن میں عزیز مصر کا ذکر ہے, عزیز سے مراد جو مصر کی سلطنت کا حاکم ہو. نجاشی ایک بادشاہ کا ہم نام سنتے ہیں, نجاشی کسی فرد واحد کا نام نہیں, حکمران کا نام ہے, وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. جو بھی بادشاہ اس علاقے کے اندر آئے گا, جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا وہ اور تھا, اس سے پہلے جو بندے تھے وہ اس کو فرعون تو کہا گیا ہے لیکن نام اور تھا. تو یہ اس منصب کا نام ہے. جنہوں نے قبطی قبیلے کے اوپر حکومت کی ان کو فرعون کہا گیا, مصر پر جنہوں نے حکومت کی ان کو عزیز کہا گیا, افریقہ کے علاقے ایتھوپیا اور حبشہ کے علاقے پر جنہوں نے حکومت کی ان کو نجاشی کہا گیا. روم کے علاقے میں جو اٹلی سے لے کر آگے تک کا پورا یہ ملک شام کا یہ علاقہ خطہ اس زمانے میں فلسطین اسرائیل سب اس کے اندر موجود تھا, اس خطے پر جنہوں نے حکومت کی ہے ان کو قیصر کہا گیا ہے. ان کا ایک لقب ہرقل بھی آتا ہے, اور پرشین فارس پر جنہوں نے حکومت کی ہے ان کو کسرا کہا جاتا ہے. یہ ترتیب اگر ذہن میں رہے گی تو علم بڑھے گا اور بات سمجھ میں آئے گی. اب میں نے یہ مختلف علاقوں کے بادشاہوں کے ٹائٹل نیم, ان کے القابات کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے. قریش مکہ تجارت کے لیے ملک شام کا سفر بہت کرتے تھے. قرآن نے کہا ہے لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ, کہ قریش جو ہے رحلہ اپنے تجارتی قافلے کو لے کر شتاء والصیف, سردی اور گرمی کے اندر, شتاء والصیف سردی اور گرمی کے اندر وہ اسفار کرتے تھے. تو ملک شام کی طرف ان کا آنا جانا, چمڑے کا کاروبار, کپڑے کا کاروبار بہت زیادہ تھا. تو ملک شام کا جو بادشاہ تھا اس کو قیصر روم کہا جاتا ہے, اور اس کا ایک لقب ہرقل بھی ہے, ہرقل بھی ہے. کئی انداز میں اس کو پروناؤنس کیا گیا ہے, مشہور اس کا پروناؤنس ہے ہرقل. ایک بات, اب جب حضور علیہ السلام کی فتوحات اور کامیابی آگے سے آگے بڑھ رہی تھی اور لوگ دار اسلام میں داخل ہو رہے تھے, یہ واقعہ غالباً ہجرت سے پہلے کا ہے. ابھی تک حضور نے ہجرت نہیں کی ہے, لیکن کچھ سامان, کچھ اسباب, کوئی سہولت حضور کے پاس بظاہر نہیں ہے جس کو دیکھ کر لوگ اٹریکٹ ہوں, لیکن جن کے دل ایمانوں سے معمور تھے ان کو اس کلام کی, حضور کی صداقت کی تاثیر ان کے دل پر پہنچ رہی تھی اور وہ اسلام قبول کر رہے تھے. جیسے مہاجرین سارے کے سارے, یعنی حضور کے اعلان کے ساتھ سے لے کر 13 سال حضور اعلان کے بعد, 40 سال کی عمر میں اعلان کیا ہے, 53 ایئرز تک حضور علیہ السلام مکہ میں رہے ہیں. تو 40 میں 13 آپ ملا دیں تو 53
سال یعنی 13 سال کا جو عرصہ ہے، 40 میں 13 اگر آپ ایڈ کریں گے تو یہ 13 سال آپ نے مکہ میں مزید گزارے اعلان کے بعد، اور 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے، تو 13 اور 10 23، اور یہی 23 سال شریعت کے نزول کا عرصہ تھا، یہی 23 سال قرآن کے نزول کا عرصہ تھا۔ اسی 23 سال کو زمانہ بعثت کہا جاتا ہے، جس میں حضور نے 40 سال کی عمر میں اعلان فرمایا، اور قریباً 63 سال کی عمر میں آپ نے رفیق اعلیٰ کا سفر کیا۔ تو 40 سے 63 کے درمیان اگر آپ دیکھیں گے تو 23 سال بنتے ہیں، 23 میں مزید 13 مکہ میں گزارے تو حضور کی عمر شریف 53 سال ہوئی، 10 مدینہ منورہ میں گزارے تو یہ 23 سال بھی ہوا، اور عمر شریف 53 کے ساتھ 10 63 سال ہو گئی۔ یہ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری کا ایک بڑا مبارک نقشہ ہے، جس کو ہم ذہن میں رکھیں گے تو سیرت کو پڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دروس میں ہم جو علماء نے بحث کی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیت اور قابلیت اتنی آیا تھی اور ذہانت اللہ نے اتنی عطا فرمائی تھی کہ ایک تو وہ کٹ حجتی لوگ تھے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دو تو ہم مان لیں گے، یہ کر لو تو ہم، کوئی اچنبے کی چیز دکھاؤ تو ہم مانیں گے۔ تو یہ اس میں اکثر وہ لوگ تھے جو کٹ حجتی کرنے والے تھے، ضد باز تھے، یہ کر دو تو مان لیں گے، اس پہاڑ سے اونٹنی نکال لو تو مان لیں گے، چاند کو 2 ٹکڑے کر لو تو مان لیں گے، فلاں کام کر لو۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو ضدی تھے، لیکن جن کو اللہ نے عقل کا شعور عطا فرمایا تھا، وہ کسی آسمانی سلطانی چیز کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے، وہ حضور کے کردار کو دیکھ کر کہتے تھے انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ ایسا بندہ ہم نے نہیں دیکھا، ایسے بولنے کا انداز، ایسے معاملے کو سمجھنے کا انداز، ایسے لوگوں سے رویہ رکھنے کا انداز، ایسا تحمل، ایسی برداشت، ایسی پلاننگ، نہ کسی مدرسے میں پڑھا، نہ کسی سے ڈکٹیشن لیا، نہ کسی سے املا لیا، نہ کسی سے تعلیم لی۔ پیدا ہوئے تو والدین کا انتقال ہو چکا ہے، والد کا انتقال ہو چکا ہے، کچھ عمر کے بعد والدہ کا انتقال ہو گیا، کچھ عمر کے بعد دادا کا انتقال ہو گیا۔ بچے کو سب ماحول گھر سے ملتا ہے یا اپنی سوسائٹی سے ملتا ہے۔ سوسائٹی تو اس وقت بدترین اخلاق میں تھی، لیکن یہ کون ہستی ہے کہ گھر میں سرپرستی کے لیے والد نہیں ہے، والدہ کا انتقال ہو گیا، دادا کا انتقال ہو گیا۔ سوسائٹی میں تو اخلاق اور مینرز ہی نہیں ہے، لیکن جب یہ بولے تو کمال کی انسانیت کی بات بولے۔ تو جو ذہین لوگ تھے، جن اب آپ دیکھیں 2 قسم کے لوگ ہیں، کچھ لوگ سامنے یونیفارم ڈریس کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، اور کچھ بندے کی صلاحیت کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں۔ جس میں علم و شعور ہوتا ہے تو بندے کو عقل کے پیمانے میں پرکھتا ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق، جیسے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کوئی معجزہ نہیں مانگا، بلکہ حضور کی زندگی کو دیکھ کر کہا کہ اس طرح کا انسان ہم نے نہیں دیکھا، انسان میں ایسی پاکیزہ حرکتیں کیسی ہو سکتی ہیں۔ یقیناً یہ کسی منصب پر فائز ہیں، اور یقیناً جب یہ اعلان کریں گے اس کا تو ان کی سچائی اور ان کی سیرت اور ان کا مینرز بتاتا ہے کہ اس کو قبول کر لیا جائے۔ تو یہ ایک خاص موضوع ہے ان علماء کا، مفکرین کا، جتنے غیر مسلم اسلام میں آتے ہیں۔ اب تو کوئی معجزہ دکھانے والا نہیں ہے، جتنے غیر مسلم اسلام میں آتے ہیں تو اسلام کی صداقت کی 2 دلیلیں بنیادی یہ سن لیجئے۔ آج اگر ایتھسٹ ہوں یا ملحد ہوں یا اسلام دشمن ہوں، لیکن اگر وہ غیر جانبدار ہو کر دین اسلام کو اگر سمجھنا چاہیں تو دین اسلام کی سب سے بڑی دلیل 2 ہیں، ایک قرآن، ایک اخلاق مصطفیٰ۔ اس لیے کہ قرآن، خاموشی سے سنتے جائیے، قرآن کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں جو باتیں کی گئی ہیں یہ امپاسبل کیسا ہوگا، اور ہو کر دکھایا وہ پاسبل ہوا۔ ایک ایک چیز اس میں ذکر کر دی گئی، اور جس زمانے میں وہ بات ہو رہی تھی بالکل صبح صادق کی طرح وہ چیز ویسی ہوتی چلی گئی۔ تو ایک قرآن جو سچی کتاب ہے، جس میں ایک سمجھدار آدمی کے لیے قبول کرنے کے لیے کسی شے کو، کسی ذات کو بڑا مرتبہ دینے کے لیے جس چیز کے اندر جو صلاحیت اور قابلیت ہونی چاہیے وہ اپنے درجے کے اندر قرآن میں موجود ہے۔ دوسرا، حضور سید عالم کے اخلاق اور سیرت اور کردار کہ اتنا ذہین، اتنا فتین، اتنا بااخلاق اور اتنا سنجیدہ کہ جب تنہا ہے تو کمال کی تنہائی ہے، جب لیڈر بن رہے ہیں تو کمال کے لیڈر ہیں، جب تربیت میں ہے والدین کی تو کمال احساس ہے اپنے ساتھی، اپنے بھائیوں کا، اور جب تربیت کر رہے ہیں، خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، موضوع دوسری طرف چلا جائے گا۔ یہ حدیث پاک میرے سامنے موجود ہے، اس کی تشریح کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے۔ حضور کو کبھی اس نیت سے بندہ دیکھے نا
تو میں کہتا ہوں زندگی تو زندگی، قبر کے اندر بھی حضور کی محبت اس کے دل سے نہیں نکل سکتی. تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ ذہانت کے ساتھ پہلے خود باشعور بنے، کیونکہ ایک تو ہمیں ایمان مل گیا ہے تقلیدی، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں الحمدللہ، تو ہم نے اس کو حیثیت ہی کچھ نہیں دی، بس جی مسلمان ہیں جی بس جی. کبھی گورے کے داڑھی منڈنے پر متاثر ہو گئے، کبھی اس کے غلیظ نظام پر متاثر ہو گئے، کبھی چڑھتے سورج کو دیکھ کر متاثر ہو گئے، یعنی مادی اور غلیظ طبیعت، تو پھر غلاظت ہی پسند آئی. لیکن جس کے اندر نفاست و شرافت اور انسانیت تھی وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہ ہو سکا، بلکہ وہی ادائیں حضور کے قریب لے کر آئی. آج آپ چلے جائیے نیٹ پر، ان غیر مسلم اسکالرز جنہوں نے اسلام قبول کیا یا حضور کو پڑھ کر اتنے محتاط ہو گئے کہ پھر کبھی زبان حضور کے خلاف نہیں کھولی، ان کی بائیوگرافی پڑھ کر دیکھیں کہ انہوں نے حضور کی زندگی کو کیسے انالائز کیا ہے. کیا چیز تھی؟ میری تقریر تھی، آپ کی نمازیں تھی ان کو متاثر کرنا، حضور کی زندگی ان کو متاثر کر گئی اور وہ اسلام میں آئے. یا پھر جو اسلام میں نہ آ سکا بشرطے کہ وہ منصف مزاج، غیر جانب، غیر متعصب شخص تھا، اس نے ایک تحقیق کی ریسرچ سے حضور کو، کیونکہ وہ انسانوں میں خوبیوں کو جانچتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں، جس کی خوبی و کمال ہو اس پر وہ گفتگو کرتے ہیں. لیکن آپ ان غیر مسلم اسکالرز کو آج بھی اگر دیکھیں، یا وہ لوگ جو کفر کو چھوڑ کر اسلام لے آئے، ان سے پوچھئے آپ کو کس چیز نے اٹریکٹ کیا، جبکہ کفر کے پاس مال بھی تھا، سونا بھی تھا، سہولت بھی تھی، آزادی بھی تھی. مسلمانوں کو تو مارا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے. وہ بیچارے مسلمان اپنے حق کے لیے بولیں تو اس حق پر، اپنا حق مانگنے کے پر ان کے اوپر تہمت آتی ہے، ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں. پورے افغانستان کو بمباری کر کے ریزہ ریزہ کر دیا گیا. اگر وہ کھڑے ہو کر کہیں ہمارا حق ہے تو کہتے جی یہ طالبان ہیں، یہ انتہا پرست ہیں، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے. مسلمانوں کو تو مار ڈالا ہے کہ ظلم بھی ان پر ہو، وہ احتجاج اخلاقی طور پر بھی نہیں کر سکتے، اس حال پر ان کو پہنچا دیا ہے. لیکن تمہیں کس نے کہا کہ ساری آسائش دنیا کو چھوڑ کر جس طبقے کو سب سے زیادہ تانے کا نشانہ بنایا گیا ہے اس دین کو تم قبول کرو؟ میں کہتا ہوں اس چیز کو آپ ٹاپک بنا کر آپ پڑھیں ان غیر مسلموں کو. وہ کہتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ ہم اس طرف ساری آسائش دنیا کو چھوڑ کر اس دین کو اس لیے قبول کر رہے ہیں کہ اس کے دین کے بانی کی زندگی کو جو ہم پڑھتے ہیں تو ہماری زبان یہی کہتی ہے کہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. یہی مکالمہ میرے دوستو بزرگ، کاش مسلمانوں کو اپنی سستی کاہلی سے نجات حاصل ہو. جس طرح ہم زندہ لاش ہے، کیا سن رہے نہیں پتا، کہاں جا رہے نہیں پتا. یہ الارمنگ ہے ایمان کے خطرے کی. اس کو سوچا کرو کہاں بیٹھے ہو، کس کو سن رہے ہو، کیا سن رہے ہو. چہروں پر ایسے آثار ہوتے ہیں جیسے معاذ اللہ ناراض مت ہوئیے کہ کسی غیر مسلم کو کنوے کر رہے ہیں ہم اسلام کے لیے، ہم اسلام کے مدعی ہیں، دعوے دار ہیں، لیکن ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. ایسے تقریر سنتے ہیں کہ آپ نے جو لفظ بولا ہے نا اس کو اور ڈیٹیل میں سمجھائیے. تو یہ سستی قبر اور راحت قبر کے لیے بہت خطرناک ہے میرے دوستو بزرگوں. لہٰذا احساس ہونا چاہیے. آپ کی نمازیں، روزہ سب اپنی جگہ بہت ضروری ہے، کبر اس پر نہیں ہوگا. فکر کرنا چاہیے کہ دین کے موضوع کو کس حساسیت کے ساتھ، کس جاذبیت کے ساتھ، کس قدر کے ساتھ میں اور آپ قبول کرتے ہیں. اب ابو سفیان پہنچے اس دوران، یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے کیونکہ اگر یہ ماحول نہیں بتاتا تو حدیث سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہوتی. ابو سفیان کے ساتھ حضور کی صلح ہو گئی ہے مکہ کے اندر کہ ایک دوسرے سے براہ راست نہیں ہوں گے، اور مشرکین مکہ جو ہیں وہ مسلمانوں پر سختی نہیں کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ ابتدائی دنوں کے اندر، مختصر یہ ہے کہ تھوڑی دنوں کے اندر یہ مڈ بھیڑ رک گئی تھی. مڈ بھیڑ ان کی طرف سے ڈنڈی لاٹھی سوٹے لے کر وہ مارتے تھے، اور حضور کی طرف سے اجازت تھی کہ جناب یہ اجازت نہیں تھی. صحابہ کی ٹانگ ٹوٹ جاتی، حضور فرماتے خاموش رہو، اللہ کا حکم نہیں آیا. اس دوران یعنی ابھی جنگ بدر تو وہ ہجرت کے بعد ہے، یہ ہجرت سے پہلے کا برداشت کا دور ہے، صبر کا دور. اس دوران ابو
جائے گا اور یہ ساری چیزیں بہہ جائیں گی اور کسی کے لو کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگ اس کے اخلاق اس کے کردار سے متاثر ہو کر اس کی طرف جا رہے ہیں اور ایسے جا رہے ہیں کہ اسی قبیلے اسی سوسائٹی میں اس کے ہزاروں دشمن ہیں اور جو جا رہا ہے وہ بازار کا بیپاری ہے، وہ اتنا عاشق ہوا کہ وہ اپنے کاروبار کو تو برباد کر رہا ہے لیکن ان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا۔ یہ فکر لگ گئی قیصر روم کو، اور میں نے کہا کہ پرانی تہذیب اور سیولائزیشن کے اندر قیصر روم کا ایک بڑا نام ہے جس کو آپ رومن امپائر کہتے ہیں۔ کتنی ذہین قوم، کتنی بڑی فوج اس کی، کتنی بڑی ریاست کا رقبہ، اپنی طرف سے اس کو مطالعہ کریں گے تو حدیث سمجھ میں آئے گی۔ ابو سفیان جب گئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اخبرہ ان ابو سفیان ابن حرب اخبرہ ان ہرقل ارسل الیہ فی رکب من قریش۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ انہیں خبر دی گئی کہ ابو سفیان بن حرب نے انہیں خبر دی کہ ہرقل نے ان کو قریش کی جماعت کے ساتھ بلایا۔ ہرقل نے پیغام بھیجا کیونکہ یہ کالونیاں تھی، اس وقت کے قبیلے دو طاقتوں کے اندر ڈیوائیڈ تھے، جس طرح آج دیکھیں آپ دو سپر پاوروں کے درمیان ملک ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، اس طرح ایک طرف پرشین امپائر تھا، ایک طرف رومن امپائر۔ اس میں کالونیاں ڈیوائیڈ تھی کہ کون ملک کس کے ساتھ جائے گا، کون قبیلہ کس کے ساتھ جائے گا۔ تو مکہ پر اثر و رسوخ جس کا تھا وہ قیصر روم یعنی رومن امپائر کا تھا۔ جب ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ترقی نظر آئی تو انہوں نے آگے 20 سال کو انالائز کیا۔ انہوں نے کہا اگر یہ بندہ اسی طرح کام کرتا رہا تو زیادہ دیر نہیں، یہ چند سالوں کے اندر ملک شام کو بھی نپٹا دے گا اور یہ سارے علاقے اس کی حکومت کے تحت آ جائیں گے۔ تو فوراً اس پر حکمت عملی تھنک ٹینک بیٹھ گئی، کاروائی شروع کرو کہ کس طریقے سے اس کام کو روکا جائے، لیکن روکنا چھوڑو، پہلے ان کو سمجھو تاکہ ان کی باریکیوں پر ہم غور کریں اور اس کو فائدہ اٹھا کر ایسا میپ اور ایسی پلاننگ کریں کہ جس کے ذریعے ان کے درمیان پھوٹ پیدا کریں، لوگوں کو دور کریں، جس طرح یہود کرتا ہے ہمیشہ سے وہی ہوا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کی دیکھیے ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے ہرقل رومن امپائر نے، قیصر روم نے ایک قریش کے قبیلے کے ساتھ مجھے بلایا۔ کہتے ہیں کہ وَكَانُوا تُجَّارًا بِالشَّامِ فِي مُدَّتِ الَّتِي كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَادَّ فِيهَا ابا سفیان۔ کہتے ہیں یہ لوگ اس مدت میں شام کے تجارت کے سفر کے لیے ملک شام سیریا گئے ہوئے تھے، جس مدت میں ابو سفیان اپنے پاس بلایا۔ وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الروم۔ جب قریش ابو سفیان اور قریش کو قیصر روم نے اپنی مجلس میں بلایا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے ارد گرد روم کے جو وزراء اور سردار تھے وہ قیصر روم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَرْجُمَانِهِ۔ ابو سفیان کو بلایا اور ٹرانسلیٹر کو بلایا، ترجمان کو بلایا۔ ابو سفیان کو سامنے بٹھایا، ترجمان کو بتایا کہ جو عربی میں ترجمہ کر کے روم کے ہرقل کو بتائے اور وہ حضور کے بارے میں معلومات لے رہا ہے ان سے۔ اب تو کہتے ہیں ثم دعاہم، قریش کے سب لوگوں کو بلایا، ابھی تک ابو سفیان کا نام نہیں لیا۔ ودعا بترجمانہ، ترجمان کو بلایا، ٹرانسلیٹر کو بلایا اور قریش کو بلایا۔ فقال، اور کہا ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل الذی یزعم انہ نبی۔ ذرا یہ بتاؤ، تم 50-60 آدمی قریشی کھڑے ہو، تم میں سے ان کا قریبی رشتہ دار کون ہے؟ اس شخص کا قریبی رشتہ دار کون ہے جس شخص نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہے؟ تو تم بتاؤ، سب سے قریبی جو رشتہ دار ہوگا میں اس سے کچھ باتیں معلوم کروں گا۔ فقال ابو سفیان قلت انا اقربهم نسبا۔ تو اس مجمع میں سے ابو سفیان آگے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں ان کا سب سے قریبی رشتہ دار ہوں، تو آپ اگر ان کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں بتاؤں گا۔ فقال ادن منی، کہا میرے قریب آ جاؤ۔ بلایا گیا۔ وقربوه اصحابه فجعلهم عند ظهره، سامنے کرسی پر ابو سفیان کو بٹھایا اور قریش کے باقی لوگوں کو ان کے پیٹھ کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ ثم قال لترجمانه،
اور قیصر روم نے اپنے ترجمان ٹرانسلیٹر سے کہا قل لہم انی سائل ھذا عن ھذا الرجل، ان کو بلایا اور کہا کہ جب یہ کہہ دیا اس نے کہ قریبی رشتہ دار کون ہے، اس شخص کے کہ جس نے دعوی نبوت کیا ہے، تو ابو سفیان نے کہا کہ میں سب سے قریبی ہوں. اس کو کہا میرے نزدیک ہو جاؤ، اور ان کے اصحاب کو ان کے ارد گرد کھڑا کر دیا. پھر ترجمان سے کہا ان لوگوں سے کہو کہ میں اس شخص کے متعلق سوال کروں گا. تو ترجمان نے عربی میں کہا کہ یہ آپ سے نبی پاک کے بارے میں سوال کریں گے. ابو سفیان نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جواب دوں گا. قال لترجمانہ قل لہم انی سائل ھذا الرجل، ان سے کہو کہ میں اس مکہ میں جنہوں نے دعوی نبوت کیا ان کے بارے میں پوچھوں گا تو یہ مجھے بتائیں. فإن كذبنی فکذبوہ، ان کو میں نے پیچھے سے لیے کھڑا کیا ہے کہ اگر یہ جھوٹ بولے گا تو وہ بتا دیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے، سوال کا غلط جواب دے رہا ہے. ثم قال لترجمان قل لهم انی سائل ھذا الرجل فإن كذبنی فکذبوہ فواللہ لولا حیاء من ان یأثروا علی کذبا لکذبت علیہ. ابتدائی دور تھا، زمانہ جاہلیت تھا، اور اسلام لانے کے بعد الاسلام یہدم ما کان قبلہ، حضور نے فرمایا اسلام لانے کے بعد اسلام اپنے پچھلے سارے جو خطائیں اس کو معاف کروا دیتا ہے. لیکن اس وقت ابو سفیان قریش کے سردار تھے تو انہیں دشمنی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میرا جی تو چاہتا تھا کہ میں ہر سوال کا غلط جواب دوں اور ان کے بارے میں کوئی صحیح بات، کیونکہ حضور شان والے ہیں، اگر شان بتاؤں گا تو یہ متاثر ہو جائے گا، تو میں ہر بات کا غلط جواب دوں گا، جھوٹ بولوں گا. لیکن مجھے ڈر یہ کہ جو میرے ساتھ بندے کھڑے کر دیے ہیں ان میں سے اگر کسی نے میری تکذیب کر دی اور مجھے پکڑ لیا تو بڑی سخت سزا مجھے قیصر روم دے گا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں جواب دوں گا. ثم قال اول ما سألنی عنہ، سب سے پہلا سوال میں تجھ سے یہ کر رہا ہوں. قیصر روم دیکھیے اس وقت کی سب سے بڑی سیولائزیشن، بندے کو کس طرح جانچا جاتا ہے، بندے کو کس طرح سمجھا جاتا ہے، اس کی تحقیق کیسے کی جاتی ہے. قیصر روم کا پہلا سوال بتا رہا ہے. اتنا بڑا دعویٰ وہ شخصیت کر رہی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس کے لباس کے بارے میں نہیں پوچھ رہے، اس کے حلقے کے بارے میں نہیں پوچھ رہے، وہ کیا کھا رہے ہیں یہ نہیں پوچھ رہے. سب سے پہلا سوال، یہ اہم ترین سوال تھا جو قیصر روم نے اپنی طرف سے چلایا اور اپنے ترجمان سے کہا پوچھو اس بندے سے کیف نسبوا فیکم، کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا خاندان تم میں کیسا ہے، پہلا پوچھو. تو ابو سفیان کہنے لگے قلت ہوا فینا ذو نسب، تو میں نے فوراً جواب دیا ہمارے قبیلوں میں سب سے عمدہ اور اشراف خاندان سے ان کا تعلق ہے. کہنے کا ٹھیک. قال فهل قال هذا قول منكم احد قط قبله، یہ بتاؤ جس طرح انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اسی طرح ان کے کسی رشتہ داروں میں سے جو انہی کے قبیلے کے ہیں کسی نے ان سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. قلت لا، میں نے کہا نہیں ایسا کسی نے دعویٰ نہیں کیا. قال فهل كان من آبائه من ملک، پوچھو کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ گزرا تھا. قلت لا، میں نے کہا نہیں بادشاہ کوئی نہیں گزرا. قال فاشراف الناس يتبعونه ام ضعفاءهم، ذرا یہ بتاؤ مالدار لوگ ان کے قریب آتے ہیں یا غریب آتے ہیں. فقلت بل ضعفاءهم، تو میں نے کہا زیادہ وہ ہیں جو غریب ہیں، وہ ان کے قریب آتے ہیں. قال ازیدوا ام ينقصون، وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں. قلت بل یزیدون، بلکہ کہا کہ نہیں وہ تو بڑھ رہے ہیں. قال فهل يرتد احد منهم سخطة لدینه، کہ ایسا ہے کہ ان کو ماننے کے بعد کسی دھونس، کسی ڈر، کسی لالچ سے لوگ مرتد ہو جائیں، پھر رہے ہیں. تو قلت، کہا میں نے کہ نہیں. قلت لا، ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ان پر ایمان لانے کے بعد کسی لالچ میں ان کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ رہا ہو، ایسا بھی نہیں. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے ان پر کبھی تہمت لگی ہے کسی بات پر. قلت لا، میں نے کہا نہیں ان کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس پر کوئی ان پر تہمت لگائے. قال فهل يغدر، انہوں نے کسی کو دھوکہ دیا ہے. قلت لا، ہم نے ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم يمكنني كلمة ادخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. ہرقل نے پوچھا ایک سوال کا اور جواب دو کہ انہوں نے جب بھی کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو وعدہ کی برخلافی کی ہے. تو
ابو سفیان کہنے لگے نہیں، انہوں نے کبھی بھی وعدہ کیا ہے تو ہمیشہ وعدے کا پاس رکھا ہے اور حال حال میں وعدے کو پورا کیا کہ کسی کے ساتھ بھی ہو، لیکن ہاں ابھی ہمارے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا اس میں کیا ہوگا۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں حضور کے خلاف کچھ اور تو نہیں بول پایا، لیکن یہ بات تو میں اپنی طرف سے کیونکہ میرا دل بھرا ہوا تھا تو میں نے کہہ دیا ابھی جو وعدہ ہوا اس کا نہیں پتا، لیکن اس سے پہلے جتنے وعدے ہوئے انہوں نے وعدے کی برخلافی کبھی نہیں کی۔ اب آپ دیکھیے، تو پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری جو جنگیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں، قال فهل قاتلوه، تم آپس میں لڑے ہو؟ قلت نعم۔ قال فكيف قتالهم، تم میں جیتا کون؟ قلت الحرب بیننا وبینہ السجال۔ ابو سفیان کہنے لگے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان لڑائی ایک مشکیزے کی طرح اور ایک پانی کے ڈول کی طرح رہی، ینال منا وننال منہ، کبھی وہ ہماری طرف غالب ہوئے کبھی ہم ان کی طرف غالب ہوئے۔ قال ماذا یأمرکم، وہ تمہیں کس بات کی تعلیم دیتے ہیں؟ نبی کہتے جب سارا یعنی ذات کے حوالے سے سب پوچھ لیا، اب تعلیم پر آیا۔ ایک کمال کی بحث ہے میرے دوستو، اس کو اگر آپ سمجھیں، اب ذات کے بعد آپ کے فرمان پر آتا ہے ہرقل اور پوچھتا ہے ماذا یأمرکم، وہ تمہیں کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں، کیا چیز چاہتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں تم سے؟ قلت، میں نے ان کو کہا، وہ کہتے ہیں اعبد اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، وہ اس بات کی بات کرتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُونَ بِالصَّلَاةِ، وہ ہمیں عبادت کی بات کرتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور وہ کہتے ہیں تمہارے باپ دادا جو کہتے تھے اس کو چھوڑ دو اور تم نمازوں کی پابندی کرو، سچ بولو، پاک دامن رہو، رشتہ داروں سے ملنا جلنا رکھو۔ یہ سننے کے بعد ہرقل نے کہا اب میرے سوالات مکمل ہو گئے ہیں، اب میں جواب دیتا ہوں۔ میں عربی عبارات کو چھوڑ کر صرف جو تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے ہرقل کے جواب دیتا ہوں۔ ہرقل نے اپنے جو ترجمان تھا اس سے کہا کہ کہو دیکھو اس کو بتاؤ کہ میں نے تم سے اس کے نسب کے متعلق سوال کیا تو تم نے بتایا کہ وہ تم میں سب سے عمدہ نسب والے ہیں، تو میں کہتا ہوں اسی طرح رسول ہمیشہ عمدہ نسب میں ہی آتے ہیں، تو ایک کا جواب تو مجھے مل گیا۔ اور تم نے کہا کہ یعنی رسول جو ہے وہ عمدہ نسب میں، اور میں نے تم سے سوال کیا کہ کیا تم میں سے کسی نے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا؟ تو تم نے کہا نہیں۔ میں نے دل میں کہا اگر تم سے کسی نے پہلے دعویٰ کیا ہوتا تو میں کہتا یہ شخص اس دعوے کی پیروی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کیا گیا، اور میں نے تم سے سوال کیا کیا اس شخص کے باپ دادا میں کوئی شخص بادشاہ تھا؟ تو تم نے بتایا نہیں۔ تو ہرقل کہتا میرے دل نے کہا اگر اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ ہوتا تو میں دل میں یہ سوچتا کہ یہ اپنے باپ دادا کی بادشاہی کا طلبگار ہے، اور میں نے تم سے سوال کیا کہ تم اس کے دعوی نبوت سے پہلے اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے، تو تم نے بتایا نہیں۔ پس میں نے پہچان لیا جو شخص لوگوں پر جھوٹ نہیں باندھتا وہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھے گا کہ میں اس کا نبی ہوں۔ یہ ہرقل اب سوال سننے کے بعد خود جواب دے رہا ہے۔ اور میں نے تم سے سوال کیا کیا مقتدر لوگوں کی اس کی پیروی امیر کرتے ہیں یا غریب کرتے ہیں؟ تو تم نے بتایا کہ پسماندہ لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، اور وہی لوگ، اور میں نے اس دل میں سوچ لیا کہ جتنے انبیاء آئے ہیں تو ہم نے یہی دیکھا کہ ان کی پیروی انہوں نے کی ہے کہ جو معاشرے میں غریب طبقہ ہوتا ہے۔ اور میں نے تم سے سوال کیا کہ وہ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم؟ تو تم نے بتایا کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں، تو اسی طرح ایمان کا معاملہ ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ مکمل ہو جائے۔ میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ ان میں سے کوئی شخص دین میں داخل ہونے کے بعد دین کو ناپسند کر کے پلٹ جاتا ہے؟ تو تم نے کہا نہیں۔ اور جب ایمان کی بشاشت دلوں میں رچ بس جائے پھر اس طرح ہوتا ہے۔ اور میں نے تم سے سوال کیا کہ کبھی اس نے عہد شکنی کی، وعدہ توڑا؟ تو تم نے کہا نہیں۔ اور اسی طرح رسول ہوتے ہیں کہ وہ کبھی وعدہ نہیں توڑتے، عہد شکنی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے سوال کیا کیا وہ تمہیں کسی چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں حکم دیتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور تمہیں بتوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں، تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، سچ بولنے کا ہر حال میں حکم دیتے ہیں، حیا اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، اور جو تم نے جو کہا وہ برحق ہے، یہی شان نبیوں کی ہوتی ہے۔
اب جملہ سنی اور گفتگو ختم. اس نے کھڑے ہو کر اپنے تمام وزراء کی طرف دیکھ کر کہا اگر یہ جو بندہ جواب دے رہا ہے جو میرے سوال کا وہ شخص ایسا ہی ہے جیسا میں نے اس کے بارے میں پوچھا اور اس نے جواب دیا تو سن لو ان قریب میرے ان دو قدموں کے درمیان کی زمین کا بھی مالک وہی بندہ ہو جائے گا. اس کی حکومت یہاں تک آئے گی. اللہ اکبر. اس کی حکومت یہاں تک آ جائے گی اور میں جانتا ہوں ان کا ظہور ہونے والا ہے, لیکن مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے, کیونکہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ شام کی طرف آئیں گے. سو اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میں ان تک پہنچ جاؤں تو میں ضرور ان سے ملاقات کرنے کی مشقت اٹھاؤں گا, اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ضرور ان کے پیر کو دھو کر پیتا. پھر اس نے رسول کریم کے اس مکتوب کو منگوایا جو آپ کو حضرت دحیہ کلبی کے ذریعے حاکم کے پاس پہنچا تھا. اس نے وہ مکتوب ہرقل کو دیا تو ہرقل نے اس مکتوب کو پڑھا جس پر لکھا تھا من محمد عبد اللہ ورسولہ الى ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدى اما بعد فانی ادعوک بدعاء الاسلام اسلم تسلیم یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن توليت فإن عليك اسم 40 يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. سورہ آل عمران کی آیت تھی. یہ اس نے پڑھ کے سنایا جو حضور نے ہرقل کو بھیجا تھا. اس کے بعد اس کے درباری چڑ گئے کہ تو عیسائی ہے اور تو یہ بات کرتا ہے. جب اس نے دیکھا کہ سب میرے مخالف ہو گئے تو اس نے کہا نہیں یہ تو میں تمہارا ایسا ایمان جانچ رہا تھا کہ اگر وہ سچے ہوں تو تم اس کو مانو گے کہ نہیں مانو گے. یہاں سے ہرقل لوگوں کے دباؤ میں آ گیا اور ایمان اس نے قبول نہیں کیا, وہ مومن نہیں ہوا. لیکن حضور کی ساری نشانیاں اس کے سامنے واضح ہو گئی. اور اس درس کو ختم کرتے ہوئے دیکھیں کہ سرکار نے جو ہرقل روم کو خط لکھا تھا اس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 لکھی تھی کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. یہ آیت حضور نے لکھ کر دی تھی جبکہ یہ آیت ابھی اتری نہیں تھی, یہ 3 سال کے بعد اتری ہے. یہ بھی ایک حضور کی کرامت. یہ آیت 3 سال کے بعد اتری ہے اور 3 سال پہلے حضور نے لکھ کر دی ہے. یہاں پر حضرت محی الدین عربی رحمت اللہ علیہ کا وہ جملہ جو فصوص الحکم میں ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ حضور پر اللہ نے اجمالی پورا قرآن پہلے اتار دیا تھا, پھر وقت کے اعتبار سے اس کی تفصیل اترتی رہی. اس لیے آپ دیکھیے چاہے وضو کے مسائل ہو تو نماز کے وضو کو حضور نے پہلی ہجری میں ہی نافذ کر دیا اور وضو کا حکم 9 ہجری میں آ رہا ہے. یہ آیت حضور نے پہلے لکھ کر ہرقل کو روانہ کر دی تھی. بالکل یہی مضمون قرآن میں سورہ آل عمران کے آیت نمبر 64 میں آ رہا ہے. اس سے مراد یہ کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو کیسے با کمال علوم سے نوازا ہے. اس حدیث کو بخاری شریف میں پڑھی ہے. انشاءاللہ بڑی رات جب ہوگی تو اس حدیث پاک کے اندر جو ندرت ہے, جو کمالات ہے, جو عظمت ہے, انشاءاللہ العزیز ہم اس کو آپ کے سامنے واضح کریں گے ایمان کو روشن کرنے کے لیے. لیکن خشک عقیدت نہ رکھو, دلائل کی طرف آؤ, فکر کی طرف آؤ اور سچائی کی طرف آؤ, ایمان کی قدر کی طرف آؤ, حقانیت کی طرف آؤ. یہ ایمان کا ذریعہ ہے. میں اور آپ خود کو زندہ لاش نہ بنائیں کہ لڑکتے ہوئے مسجد میں آئیں اور لڑکتے ہوئے جائیں. کس کے ہیں, کیا ماننا ہے, کیا کرنا ہے, کچھ نہیں پتا. سیاستدانوں کے پیچھے حرام قانون بھی وہ لے کر آ جائیں. ٹرانسجینڈر جس کی بنیاد عمران خان کی گندی حکومت نے رکھی اور جس کو جامہ پہنایا نواز شریف کی گندی حکومت نے, خدا کی لعنت ہو ان کے اوپر. یا اللہ ایک دفعہ پھر ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں ٹرانسجینڈر یعنی ٹرانس کا معنی تبدیلی اور جینڈر کا معنی ہے جنسیت یعنی جنس کو تبدیل کرنے والا یہ فحاشی کا نظام. خدا ان کی حکومتوں پر لعنت بھیجے. ان کی چھوٹی چھوٹی ابھی کلپس آنا شروع ہو رہی ہے. یہ ہے ریاست مدینہ کے چیمپئن جو خود گھر کے اندر یہ ماحول رکھتے ہیں تو وہ قانون لا رہے ہیں. لیکن سن لو ان کے پرستار بھی اور یہ بھی پاکستان میں ایک بھی نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والا زندہ رہا تو یہاں پر دیکھیں حضور کی تعلیم کو ابو سفیان بھی کہہ اٹھے کہ وہ حیا کا حکم سکتے ہیں, ہم گردن تو کٹا سکتے ہیں لیکن ایسی غلیظ اور فرعونیت کے قانون کو پاکستان کی پاک آئین اور پاک نظام کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے.
تم بھی آزما لو، انشاءاللہ ہم بھی آزمائیں گے. یہی گز اور میدان. بچوں ڈبہ تم چینج کر سکتے ہو، دل نہیں بدل سکتے ہو. ڈبہ چینج کر کے تم جنس پرست بدترین خان کو تو وزیر اعظم بنا سکتے ہو، لیکن جن کی جبینیں سجدوں سے اور جن کے دل حیا سے آباد ہیں ان کی گردنیں تو کٹ سکتی ہیں، وہ لاٹھیاں تو کھا سکتے ہیں، لیکن تم جیسے غلیظ انگریزوں کی پیداوار ابن الوقت جو آتے یہاں پر حکومت ہے، جا کر وہاں ان کا خاتمہ جہنم پر ہوتا ہے. انشاءاللہ قوم شریعت کی آبرو کو پامال ان کے ہاتھ پر نہیں ہونے دے گی. اور اس سے توبہ کیجئے. زلزلوں سے ڈریے، ہاں زلزلوں سے ڈریے، عذابات سے ڈریے. جو قانون آ رہا ہے، ہمیں کوئی سیاست چمکانے کا شوق نہیں، اور بات ہم کریں گے. سیاست بھی اگر ہے تو ممبر پر اور کیا بات کریں؟ پتنگ کی کریں، ڈنڈے کی کریں، بلے کی کریں، تیر کی کریں، یا اللہ کے دین کی کریں؟ بالکل شریعت مطہرہ اس بات کی اجازت دیتی ہے. اور اس غلیظ قانون کو ایک دفعہ آپ اللہ کے حضور توبہ کی نیت سے، بغیر کسی ظاہری سیاست کے، محض اللہ کے حضور توبہ کر کے ہاتھ اٹھا کر اس کو مذمت کے طور پر مسترد کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ العزیز ربیع الاول شریف کا یہ مہینہ ہے، تو اس میں یہ جذبہ بڑے پاکیزہ جذبے کے ساتھ ہم اس کو سنبھال سکتے ہیں اور اپنی تربیت کر سکتے ہیں. اب جتنی ریلیاں ہوں گی، جتنے میلاد ہوں گے، انشاءاللہ اس میں بنیادی موضوع حیا کا ہوگا. انشاءاللہ العزیز 7 تاریخ کو جو سالانہ ہماری ریلی نکلتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر اور لوگوں کے اندر حضور کی تعلیم اور شریعت کے جذبے کو اجاگر کرنے کے لیے جو یوتھ کے اندر ایک ہمارے کلچر میں ایک سماجی طریقہ ہے کہ جناب واک کر کے ریلیوں کی صورت کے اندر گویا کہ اس جذبے کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے. تو انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ 7 تاریخ کو بعد نماز عشاء سیلانی چوک سے مختصر کوئی 40 سے 50 منٹ کی ایک واک ہوگی. آپ حضرات ضرور تشریف لائیں جو لانا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ اس ریلی کا اہتمام ضرور ہوگا. 7 اکتوبر کو جمعے کے دن بعد نماز عشاء فوراً متصل. دوسرا یہ کہ الحمدللہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے، اور چراغاں ہوتا ہے جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غماز